تو جب آپ نیا فون خریدتے ہیں تو اس نئے فون کے اندر بس بیسک سی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کمپنی والے تھوڑی بہت ڈال کے دینے لگے. نیا فون، نیا لیپ ٹاپ خریدو یا نیا موبائل، نیا کمپیوٹر خریدو تو اس میں ونڈوز ڈلوا کے آتے ہیں آپ. اس کے بعد باقی کے سافٹ ویئر خود ڈالتے ہیں نا، یا ڈرے ڈرے آتے ہیں سارے، خود ڈالنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح فون کے اندر بھی ایپس انسٹال کرنی پڑتی ہیں، ورنہ وہ فون اس سے صرف کال آئے گی اور کال جائے گی، میسج آئے گا اور میسج جائے گا. واٹس ایپ بھی نہیں آئے گا جب تک آپ اس کو انسٹال نہیں کریں گے، ہے نا؟ ایسے ہی. تو ان کو جن سیٹنگز کے ساتھ ایک فون یا ایک لیپ ٹاپ یا ایک کمپیوٹر آتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں ڈیفالٹ سیٹنگز. ٹھیک ہے، تو اس کی سیٹنگز جو ہے وہ کیا کہلاتی ہیں؟ ڈیفالٹ سیٹنگز کہلاتی ہیں، یعنی یہ بنی بنائی چیزوں کے ساتھ آ رہا ہے. تو ہماری بھی کچھ ڈیفالٹ سیٹنگز ہیں، بنی بنائی سیٹنگز ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ ایسے ہیں بھائی، ایسا بنایا آپ. ٹھیک ہے، تو ہم ایک ایک کر کے ان سیٹنگز پہ سے گزرتے ہیں. سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سے فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خلق الانسان ضعیفا، کیسا بنایا ہے؟ کمزور بنایا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان ایسا ہے کہ جب مصیبت پڑتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے، لیٹا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اور جیسے ہی اس کے اوپر خوشحالی آتی ہے وہ بھول بھال جاتا ہے، اپنی دنیا میں مست ہو جاتا ہے. یہ دوسری ڈیفالٹ سیٹنگ ہے. پہلی کیا تھی؟ کمزور ہے. دوسری کیا ہے؟ احسان کرنے والے کو بھول جاتا ہے. اللہ کو بھولنا اس کی سرشت میں شامل ہے، بڑی خطرناک ڈیفالٹ سیٹنگ ہے. کبھی اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی دی ہوئی نعمت واپس لے لیتا ہے تم بہت مایوس ہو جاتے ہیں، بڑی جلدی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور ناشکری بھی کرتے ہیں، کیوں لے لیا، میرے ساتھ کیوں ہو گیا. دوسروں کو دیکھتے ہیں اس کے پاس تو ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے. ظلومن کفار، بہت ہی چیزوں، انفیئر کا لفظ انگلش میں کسی نے ٹرانسلیشن میں مجھے بڑا اچھا لگا. انفیئر ہے، چیزوں کے درمیان انصاف نہیں کرتے، ظلم کرتے ہیں، چیزوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں. اور ناشکرے بے انتہا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر ہی نہیں کرتے. جھگڑالو ہے، خصیم و مبین، کھلا جھگڑالو. بحث مباحثہ کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں، سارا دن لوگ فیس بک پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، کیا حاصل ہوتا ہے؟ صفر، کچھ بھی نہیں. وہاں آپ جا کر کسی کو دین سکھا سکتے ہیں اس کمنٹ سیکشن کے اندر؟ نہیں، وہ تو آئے وہاں تفریح کرنے، وہ تو الجھانے آئے آپ کو، آپ لگے ہوئے اس کے ساتھ سارا دن، اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور ساتھ جس کو لے کر آ رہے ہیں اس کا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، وہ تو بیٹھا ہوا اس لیے. تو انسان جھگڑالو ہے. اس کے بعد اپنے لیے نقصان مانگتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں جو مانگے جا رہا ہوں اس میں میرا نقصان ہے، میرا فائدہ نہیں ہے. جلدی کرتا ہے چیزوں کے لیے، کنجوس ہے بہت زیادہ، بے صبر ہے، جلد باز ہے، آسانی چاہتا ہے، سب کچھ آسانی سے مل جائے مجھے، شارٹ کٹ. میں بڑا حیران ہوتا ہوں میں کوئی اس طرح کی چیز. ایک ہفتے میں قرآن سمجھ کر پڑھنا سیکھیں. وہ بھائی کیسے یار، مجھے تو آج تک ایک ہفتہ، اتنے سال ہو گئے ابھی تک صحیح سے سمجھ کر پڑھنا نہیں آیا، مگر وہ سکھا رہے ہیں. تو کلمات کا ذکر کیا حضرت نے، میرے ذہن میں کلمات کے لیے کم سے کم 5 سال کا فریم ورک ہے. میں لوگوں کو نہیں بتایا ڈر جائیں گے بھاگ جائیں گے، لیکن میرے اپنے ذہن میں یہ ہے کہ اس کو اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلیں گے تو آرام سے ہفتے میں اگر ایک سبق 5-7 منٹ کا ہو رہا ہے تو 5 سال سے کم نہیں لگیں گے. سو اب پتہ نہیں لوگ ایک ہفتے میں کیسے سکھا رہے ہیں. اچھا، صرف قرآن نہیں، 15 دن میں انگریزی بولنا سیکھیں، 20 دن میں فرینچ بولنا سیکھیں، 1 مہینے میں فلاں کام سیکھ لیں، اکاؤنٹنٹ بن جائیں. بھائی کیسے ہوگا یار؟ مگر ہمیں جلد بازی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں اس نے مشقت میں پیدا کیا اور اس مشقت کے ساتھ ہی ہم اس کی طرف سفر کر رہے ہیں.
سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہترین سانچے میں بنایا، خوبصورت، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کے بعد اس کو آہستہ 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 تخریب کی طرف لے جاتے ہیں. کلا ان الانسان لیطغی، سرکش، شدید. پھر تمام انسانیت جو ہے نا وہ ہے تو خسارے میں، کچھ لوگوں کو استثناء دے دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب آپ خود سوچیں کہ جو ڈیفالٹ سیٹنگز میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، ان ڈیفالٹ سیٹنگز کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، آپ زندگی میں آگے نہیں جا سکتے، آپ کسی کے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتے، آپ کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہیں وہ ڈیفالٹ سیٹنگز. جب ڈیفالٹ سیٹنگز کے ساتھ انسان چلتا ہے تو معاشرے میں سود کا نظام بڑھ جاتا ہے. میرے پاس زیادہ سے زیادہ آ جائے، میرا فائدہ ہو دوسروں کا نقصان ہو. دھوکے بازی بڑھ جاتی ہے، چوری چکاری بڑھ جاتی ہے، سب لوگ برے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم ڈیفالٹ سیٹنگز کے ساتھ چل رہے ہیں. اچھا، اب ان ڈیفالٹ سیٹنگز کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایمان کا سافٹ ویئر اندر انسٹال ہو جائے. جیسے جیسے ایمان کا سافٹ ویئر انسٹال ہوتا جائے گا ویسے ویسے ان سیٹنگز کے اوپر اچھی اچھی ایپس انسٹال ہوتی چلی جائیں گی. آپ بہتر سے بہتر پرفارم کرنے لگیں گے، آپ ایک اچھے انسان بن جائیں گے. اچھے انسان کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، اچھے معاملات ہوتے ہیں، وہ کاروبار میں بھی ترقی کرتا ہے، زندگی میں بھی ترقی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے.